کلام عشق ہے، قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ خبر کی تحقیق کر لیجئے، یہ ہے قرآن کا موضوع۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص ہیں انہیں بھیجا صدقات وصول کرنے کے لیے، ان کا نام ہے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہیں روانہ کیا تو جس قبیلے میں انہیں بھیجا تھا، قبیلہ مستلق، وہاں پر دور جاہلیت میں ان کے آپس میں کچھ چپقلش یا کوئی دشمنی رہی تھی۔ اچھا، ان کو خبر نہ تھی کہ حضرت ولید بن عقبہ آ رہے ہیں، اور نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ اس نام کا بندہ میں بھیج رہا ہوں، بلکہ یہ تھا کہ صدقات وصول کرنے کے لیے حضور کا ایک نمائندہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب جب یہ وہاں سے چلے ہیں اور اس قبیلے کے قریب پہنچے ہیں تو قبیلے کے لوگ ان کا استقبال کے رسول اللہ کا قاصد آ رہا ہے، ان کے استقبال کے لیے اپنے قبیلے سے باہر نکلے۔ اچھا، اس دور میں کلچر یہ تھا کہ جب لوگ اپنے قبیلے سے باہر نکلتے تھے تلوار ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی تاکہ حفاظت وغیرہ کا معاملہ رہے، جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے شہر سے باہر نکلتے تو حفاظتی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ تو یوں وہ جب باہر نکلے، حضرت ولید بن عقبہ نے جب انہیں دور سے دیکھا تو یہ تو تلواریں وغیرہ لے کر آ رہے ہیں، ان کو یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دیں یا میرے ساتھ دشمنی کا پرانا بدلہ نہ نکالیں، تو واپس پلٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ وہاں تو وہ لوگ تلواریں لے کر باہر نکل آئے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تحقیق کروائی تو بیچ میں کوئی ایسی بات نکل آئی سامنے کہ جس میں یہ گمان یا لوگوں نے بدگمانی پھیلانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ لوگ ولید بن عقبہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو یوں جو غلط فہمی پھیلی وہ واپس چلے گئے، اور ادھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا قاصد نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید 2 افراد کو بھیجا، بھی تحقیق کریں کیا وہ خدا نخواستہ مرتد تو نہیں ہو گئے۔ جب وہاں بھیجا تو ان کو دیکھا وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کو کہا کہ صدقات، کہا کہ ٹھیک ہے صدقات حضور کا حکم ہے تو لیجیے صدقات وصول کیجیے۔ اب جب وہ صحابی تحقیق کر کے صدقات وصول کر کے واپس پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری بات بتائی، تو پھر یہ غلط فہمی کا پتہ چلا کہ اسی طریقے سے حضرت ولید بن عقبہ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا۔ ان قبیلے والوں کا یہ گمان کہ رسول اللہ کا قاصد آ رہا ہے، ان کا استقبال، اور یہاں انہیں یہ خبر دی گئی کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تلواریں باہر لے کر۔ تو یوں بیچ میں ایک خبر جو پھیلا دی گئی جس کی وجہ سے ایک غلط فہمی کا جو ہے معاملہ ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، فرمایا کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے نا، اس کی تحقیق کر لی کرو، فتبینوا، تحقیق کر لو اس کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے اپنا نقصان اٹھا لو یا خدا نخواستہ کسی نقصان یا حرج میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ فاسق حضور کے صحابی کو یا اس قبیلے کو نہیں کہا گیا، اس بیچ والے شخص کو کہا گیا جس نے بدگمانی پھیلا دی تھی درمیان میں۔ تو یوں ہمیں اس آیت مبارکہ کے تناظر میں سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ آج بھی بہت ساری خبریں ہمارے یہاں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے ابتدائی کلمات کے اندر بہت ساری باتوں کو سمیٹ دیا، سوشل میڈیا، صحافی، ان سب چیزوں پر ہم بات کریں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں کیا خبریں پھیل رہی ہیں۔ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، 2 بھائی آپس میں لڑ گئے، 7 بہو کے جھگڑے غلط فہمی کی بنا پر تو ہیں، خبر کی بنا پر ہیں، وہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، خبریں پھیلا دی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تیرا سننا اور والبصر، تیرا دیکھنا، والفؤاد، دل میں آنے والے جو خیال ہے ان سب کے بارے میں تجھے سوال ہوگا۔ مطلب یہ کہ آپ کسی کے بارے میں ایک خبر دیکھ کر سن کر رائے قائم کر دیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ابھی جب پیر والے دن ماہ شعبان کی 29 تاریخ تھی پاکستان میں، اور عرب شریف کے اندر اتوار کو چاند نظر آ گیا تھا اور پیر کو وہاں پہ پہلا روزہ تھا۔ تو اتوار کو مغرب کے بعد جو ہے مجھے 1-2 لوگوں نے فون کیا، حضرت تراویح کتنے بجے ہے؟ تو میں نے کہا جی عشاء کی جماعت جو ہے وہ 8:30 بجے، تراویح انشاءاللہ اس کے بعد فوراً نماز ہوئے گی۔ حضرت آج بھی 8:30 بجے نماز ہے؟ میں نے کہا یار آج بھی تو تراویح کتنے میں پڑھائیں گے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے آج تو چاند کی 28 تاریخ ہے۔ نہیں، وہ چاند نظر آنے کی خبر چل رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں چل رہی ہے بھائی؟ تو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں چاند نظر آ گیا۔ تو میں نے کہا بھائی عرب شریف میں چاند نظر آیا ہے، پاکستان میں تو آج 28 شعبان ہے، کل 29 ہوگا، پھر کہیں جا کے چاند نظر آئے گا۔ سوشل میڈیا بھی کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے مجھے بھی غور سے تو دیکھ لو۔ تو یوں مطلب جو ہے وہ خبر چل جاتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرانی کسی کی ویڈیو، پرانی کسی کی کوئی بات، کبھی کوئی ٹیگ کر دیتا ہے، کوئی کمنٹس کر دیتا ہے، وہ ویڈیو اوپر آ جاتی ہے۔ اب پتہ چلا 5 سال 6 سال پرانی کوئی خبر تھی تو وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے میں اس کی آپ کو ایک مثال پیش کروں، ابھی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے
کچھ عرصہ قبل ایک سوشل میڈیا پر ہمارے نعت خواں ہیں، ان کو ایک انٹرویو دیا، اس سے مفتی صاحب نے اپنے بیٹے کے انتقال کے بارے میں بتایا کہ میرے بیٹے کا اس طریقے سے بیماری میں انتقال ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس کی تھم نیل انہوں نے بنائی اور ظاہر ہے کہ وہ کلپ 1.5-2 منٹ کا تھا، سوشل میڈیا پہ ڈالا. لوگوں نے مفتی صاحب کو فون کرنا شروع کر دیا، سوشل میڈیا پہ تعزیت شروع ہو گئی. اب مفتی صاحب نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا بھائی جس کے انتقال ہو چکا ہے، نہ کوئی دوسرا بیٹا نہ کس کے انتقال ہوا. وہ تو اتنی پرانی خبر تھی. اور اس کے بعد انٹرویو میں نے آج بتایا کہ بھئی یہ سارا معاملہ ہے. تو یوں آپ دیکھیے کہ ایک خبر کو کہاں سے اٹھا کے کہاں ملا کر کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے یہاں ویڈیو کو آدھا کٹ کر کے تھوڑا سا کر کے اپنے مطلب کی بات لے کر اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بات وہی ہے کہ یا تو آپ کسی کو بدنام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلانا چاہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیے، فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، وہ سنی سنائی بات لوگوں کو بتا دے. اللہ. اور آج ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے، ادھر کی سن کے گروپ میں ڈال دی، وہاں کی گروپ میں ڈال دی. کیا ہوا؟ بولو وہاں سے آئی تھی اس لیے مطلب یہ سارا معاملہ ہو گیا. فارورڈ بھی کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے، جس کے پاس جتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے مثبت گفتگو کرے اور اچھی بات لوگوں تک پہنچائے اور ذمہ داری کا ثبوت دے. اپنی خواہش کو خبر بنا کر لوگوں میں وائرل نہ کریں. یہ جو آج کل ہمارے یوٹیوبر اور جو ویلاگر بیٹھے ہوئے نا، اپنی خواہشات کو خبر بنا کے جس کے بارے میں آتا ہے کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور خبر کا نہ ہی ریسورس ہوتا ہے. کہتے ہیں ہمارے کبوتر نے خبر دی، چڑیا نے خبر دی، ہمارے ذرائع نے خبر دی. اب وہ کبوتر کہاں ہیں؟ پکڑو بھائی کبوتر کہاں ہیں؟ وہ کبوتر سب کبوتر میں مکس ہو گیا. وہ چڑیا جو تھی وہ اڑ کے چلی گئی. اب وہ خبر کہاں رہ گئی کہاں نہیں رہی. تو یوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کے پاس خاص طور پہ جب بھی کوئی خبر آئے اس کو کہیں بتانے بڑھانے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. 1 منٹ ہو تو میں ایک بات عرض کر کے بعد مکمل کر سکوں. وہ ایک جگہ پہ خبر چلی کہ بھئی سیریا کا بادشاہ مر گیا. سیریا ملک شام کا بادشاہ مر گیا. خبر چل پڑی سیریا کا بادشاہ مر گیا، سیریا کا بادشاہ مر گیا، سیریا کا بادشاہ مر گیا. اب لوگوں میں خبر گھومنے لگی. اب لوگوں نے بولا یہ سیریا کا بادشاہ مر گیا. ایک سمجھدار آدمی نے کہا اچھا ذرا خبر دیکھیں، معلومات ہیں، معلومات کی تو زندہ ہے. بولا کس نے بتایا؟ بھائی شبیر صاحب نے بتایا. شبیر صاحب کس نے بتایا؟ بھائی فیضان نے بتایا. فیضان کو اس نے بتایا. چلتے چلتے آخر پہ پہنچے، بھائی تو نے بتایا تھا؟ بولا ہاں وہاں سے گزر رہا تھا، ہم نے دیکھا چڑیا کا بچہ مر گیا. اب وہ چڑیا کا بچہ مر گیا کو سیریا کا بادشاہ مر گیا. حالانکہ سیریا میں بادشاہ ہے بھی نہیں، صدر ہوتا ہے. مطلب سمجھے کہ وہ چڑیا کا بچہ مرا تھا، اس کو سیریا کا بادشاہ مر گیا. یہ کر کے جو بیچارے اپنی زبان کی وجہ سے اس نے صحیح کہا ہوگا چڑیا کا بچہ مر گیا، لیکن زبان کی وجہ سے کسی نے سمجھا اور اس کو پھیلا دیا. تو اس طرح سے بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے. بہت خوب. تو مزاح کے ساتھ آپ کو مجھے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ہمارا تو نقصان ہو گیا کہ آخرت خراب ہوئی. اس بندے کو کہاں ڈھونڈیں گے کہ معافی مانگتے ہیں تجھ سے کہ ہم نے تیرے متعلق یہ بات کر دی؟ پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہوگا. لیکن اس سے معاشرے میں کوئی بہت بڑی ہلچل پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.